آپ دی کارنر میں خوش آمدید۔ کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے ملکوں نے تیار کر لی ہے۔ برطانیہ میں، امریکہ میں، چائنا میں اور رشیا میں انہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی اور جو وہاں پر آزمائش اس کی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی ان ملکوں کے تعاون سے جو ہے وہ آزمائش شروع کی گئی ہے۔ ویکسین اصل میں کیا ہوتی ہے؟ ویکسین جو ہے وہ کسی وائرس سے لڑنے کے لیے آپ کی باڈی میں وائرس کا ایک بے ضرر حصہ آپ کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، جس سے آپ کے جسم کے اندر وائرس سے لڑنے کے لیے اینٹی باڈیز بنتے ہیں، جس سے تاکہ وہ وائرس آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھا سکے۔ اچھا، اس کے حوالے سے پاکستان میں تو پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے خیالات جو ہیں، کیونکہ نئی نسل کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور بڑی عمر کے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، تو وہ ویڈیوز جو آتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جو وداؤٹ اینی سورس ہوتی ہیں، جن کے کوئی ذرائع نہیں ہوتے، تو اس کو وہ درست سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ کرونا وائرس پہلے مان نہیں رہے تھے کہ کرونا وائرس بھی کوئی چیز ہے۔ ابھی گیلپ سروے نے پاکستان کے لوگوں سے سروے کیا تو تقریباً 37% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے اس کو نہیں لگائیں گے۔ اور دوسری چیز، ابھی زید حامد صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے، یہ جو ویکسین ہے اس سے ڈی این اے جو ہے لوگوں کے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور لوگوں کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی ابھی پوری دنیا کے اندر جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے اندر 50 سے 60 لوگوں کے پاس دنیا کی آدھی دولت موجود ہے، تو غلام تو آپ پہلے ہی ہیں، آپ کو غلام بنائے گا کون؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے اپنی ویکسین تیار کی ہے؟ کون سے لوگ ہیں آپ کے مسلم سائنسدان، آپ کے مسلم جو ذہن ہیں وہ کیا صرف سازشیں ڈھونڈنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ وہ سازشیں ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں سے کہ سازش ہو گئی۔ تو اگر سازشیں اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے، آپ کوئی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر بات کریں کہ بھائی اس ویکسین کے اندر یہ مسئلہ ہے جس سے ڈی این اے مسئلہ آئے گا۔ پھر ایک فیصل رضا عابدی صاحب نے بھی کوئی ایسی، تو یہ جہالت سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح علم پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جہالت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو افکار ہے نا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ آپ علم نہیں پھیلا سکتے تو آپ جہالت بھی نہیں پھیلائیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لوگوں کو راغب کریں کہ وہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آئیں۔ خالد علیق صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے کہ 19ویں صدی کے مسائل سے جاں بلب، 19ویں صدی کے مسائل سے جاں بلب، 21ویں صدی کے لیے ناقبول قوم۔ شکریہ۔